اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت دے نال درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ و امن والوں کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی آیت نشان 29 نمبر سورۃ القصص سے 20 پارہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے نے فلما قضا موسیٰ، جدو یہ گل ہو گئی جناب موسیٰ تے شعیب علیہ السلام دے اندر کہ ساڈا اے جڑیاں اساں گلاں کیتیاں نے انہاں دا نگہبان اللہ ہے، گواہ اللہ ہے۔ پھر جدو موسیٰ علیہ السلام نے فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا، مقررہ مدت پوری کر دیتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے 10 سال پورے کیتے۔ کنے سال جی؟ 10۔ کنے سالاں دی گل ہوئی سی پہلا؟ 8 کر لو یا 10 کر لو، دونوں وچوں جنے مطلب تسی مناسب سمجھو، گھٹو گھٹ جڑے سن وہ 8 سن۔ تے حضرت ابن عباس فرماتے نے ہن سال گزر کے 10 سالاں دے بعد بھی اہلی آنا سمجھ جان بھی توری نارا، وہ اپنی اہلیہ نو لے کے جناب موسیٰ علیہ السلام چلے تے آپ نے ویکھیا تور تے ایک طرف اگ، تورے سینا تے اگ دیکھی۔ اے سارا سی ڈیٹیل دے نال سورۃ نمل دے اندر پیچھے پڑھ کے آ گیا۔ قال لأهلهم كثوا انی انست نارا لعلی آتیکم منها بخبر او جذبۃ من النار لعلکم تصطلون۔ تے آپ نے فرمایا اپنی اہل خانہ نو، بیوی نو کہ تسی انج کرو کہ ٹھہرو، میں جانا وا جا کے وینا کوئی دور تے اگر اگ ہوئی اگ لے کے آنا، تسی اگ سلگا لیو، سردیاں دا موسم سی تے جڑا روشنی دا کم دے جائے گی، اور اس تو بعد اگر کوئی اتنے جی موجود ہویا کہ میں اودے کولوں رستہ بھی پوچھ کے آواں گا کہ یہ رستہ ٹھیک ہے جس تے اسی جا رہے ہیں، کیونکہ 10 سال گزر گئے سن تے ہن 10 سالاں بعد جڑا ہے بڑی رد و بدل ہو جاتی ہے کہ اس وقت بھی ہوئی ہوئے گی۔ آپ جڑا ہے نا گئے اس جگہ دے تے تورے سینہ تے فلما آتاها نودی من شاطئ الوادی الایمانی فی العقبۃ المبارکۃ من الشجرۃ ای یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ تو پس جب آپ وہاں گئے تو ندا آئی وادی کے دائیں کنارے سے، سجے پاسیوں آواز آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جدو مصر دی طرف روانہ ہوئے سن، پہلا مصر چو مدائن آئے، ان 10 سالہ بعد مدائن وچوں پھر مصر دی طرف چلے۔ کنارے تو آواز آئی، اس بابرکت مقام میں ایک درخت ہے کہ اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، بلا شبہ میں ہی ہوں اللہ جو رب العالمین ہے۔ ایک درخت دیکھیا جدے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے، نور و نور ہے۔ دوروں ویکھن وچ اگ نظر آ رہی سی، مگر جدوں قریب گئے تے ادوں کی نظر آیا؟ نور ہے، وہ اگ نہیں، مگر روشن اگ کی طرح نظر آ رہا سی۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور ڈال دو زمین پر اپنے عصا کو، اب جو اسے دیکھا تو وہ اس طرح لہرا رہا تھا جیسے وہ سانپ ہو۔ آپ پیٹھ پھیر کر چل دیے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ آواز آئی، اے موسیٰ سامنے آؤ، ڈرو نہیں، یقیناً تم ہر خطرہ سے محفوظ۔ وہ جڑا کول ڈنڈا سی، آسا سی، انہوں جدو زمین تے رکھیا تو سپ دی طرح بن گیا۔ جدو دیکھیا کہ سپ دی طرح ہے، آپ واپس چلنا شروع ہو لگے۔ پھر آواز آئی پیچھوں، اے موسیٰ تسی کیوں گھبرا رہے ہو؟ گھبراؤ نہیں، یہ تانوں معجزہ دتا جا رہا ہے، یہ ڈنڈا جڑا ہے سپ بن جائے گا، یہ کولوں تسی ہر کام لے سکتے ہو، لہذا تسی واپس آؤ۔ پھر جڑا ہے واپس ہوئے، آواز آئی کہ تسی محفوظ ہو، کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس جگہ دے اوتے آسے والا جڑا ہے نا، وہ ڈنڈے والا جڑا سپ بن جاتا سی، یہ والا معجزہ ملیا۔ اس لوگ کیادا کا فی جیبی کا تخرج بیضاء من غیر سوء مدموم الیک جناحک من الرحب
فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اور ڈالو اپنا ہاتھ، اے جڑا ہاتھ سی نا، فرمایا ڈالو کہاں؟ اپنے گریبان میں، گریبان دے اندر اینی سیاں نے نا گریبان کھول کے تے اپنا ہاتھ اندر کرو، اندر گریبان میں اپنا ہاتھ کر دے، گریبان کھول کر تو تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے۔ جدو تسی اونوں باہر کڈو گے اپنے گریبان وچوں تے وہ ہاتھ چمکدا ہویا تانوں نظر آئے گا، یعنی کہ جیڑی تانوں روشنی دی ضرورت سی نا، رستہ نظر نہیں آوندا، تسی اپنا ہاتھ اس طرح باہر کڈو گے تے تانوں وہ ہر پاسے روشنی ہی روشنی نظر آئے گی، ہر پاسے روشنی ہی روشنی نظر آئے گی، تانوں کسی لائٹ کی ضرورت نہیں پوے گی۔ اور رکھ لیں اپنے سینے پر، فرمایا کہ دو چیزاں نے، ایک تے ہاتھ روشن ہوئے گا، دوجا انہوں جدو تسی سینے تے رکھو گے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا جدو سینے تے رکھو گے من الرہب، پھر تواڈے سینے دا خوف جیڑا ہے، ڈر جیڑا ہے نا، وہ دور ہو جائے گا، خوف ڈر دور ہو جائے گا۔ تو یہ دو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف لے جانے کے لیے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ فرمایا کہ ہن انج کرو کہ دو تانوں معجزے دے دیتے نے، تے ہن انج کرو کہ تسی جاؤ فرعون دے ول، جا کے تے انہوں دعوت حق دا وہ خدا ہوندا دعویٰ کردا ہے تے انہوں دسو تو جھوٹا ہے، اللہ وحدہ لا شریک جڑا وہ سچا ہے۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، تو آپ نے عرض کی میرے رب میں نے تو قتل کیا تھا ان سے ایک شخص، بس میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ وہ پھر پہلی گل یاد آ گئی جڑی 10 سال پہلا ہوئی کہ اللہ جی میں تو انہوں دا قبطیاں دا ایک بندہ مار دیتا سی، تو جڑا بندہ مریا سی جی اگر آگے انہوں نے بدلہ لے لیا تے پھر اگلے جملے بڑے سمجھن والے نے، واقعی ہارون هو اصفى مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون۔ جدوں اینی گل کیتی نا تے اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ میں تانوں بھیجنا پیا، تانوں کسی چیز دا خوف کرن دی ڈرن دی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرا بھائی ہارون اور وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے گفتگو کرنے میں، تو اسے بھیج دے میرے ساتھ میرا مددگار بنا کے تاکہ وہ میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، آکھیا کہ اللہ میری زبان میں جو لکنت اور روانگی نہیں کہ جیڑی میرے بھرا ہارون دے زبان دے اندر ہے، میں بولنا ضرور ہاں۔ روایات دے اندر آتا ہے کہ جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار وچ گئے سن نا، جو اس وقت بچپنی عمر دے اندر دو چیزاں انہوں نے غالباً ازمان آستے کہ نبی ہے کہ یا غیر نبی ہے نبی سن، مگر چونکہ حکمت عملی سی اللہ دی طرفوں حکم الہی سی، ایک سائیڈ تے ہیریاں دی پلیٹس تھی تے دوجے پاسے جیڑا ہے نا کولیاں دی سی، تو انہاں کہا کہ جے تے نبی ہوئے گا تے پھر اگ نہیں پھڑے گا، کیونکہ نبی جیڑا ہوندا ہے وہ باشعور ہوندا ہے اور پیدا ہوندیاں ہی اس نوں اتنی سمجھ ہوندی ہے، تے جے اگر عام بچہ ہوئے گا تے پھر یہ اگ نوں پوے گا۔ تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ اگ دا ایک کولا جیڑا ہے نا زبان تے لگ گیا، اس وجہ تو آپ دی زبان تھوڑا تھتھیاندی سی، اس وجہ کر کے پھر آپ دی بولن دے اندر جیڑی لکنت سی نا وہ کم سی تھوڑی، اور جیڑی روانگی ہوندی سی ایک مبلغ دے بولن دے اندر جیڑی روانگی اور تسلسل پیدا ہوتا ہے وہ نہیں سی پیدا ہوتا، اس وجہ کر کے پھر آپ نے عرض کی کہ مالکا میرا جیڑا ساتھی ہے نا اگر میرا بھرا بن جاوے تے بڑی گل ہے، تے پھر میرا بھرا جیڑا ہے نا ایک تے فصاحت و بلاغت والا بھی ہے، دوسرا انہاں دے نال خطاب ٹھیک کر سکے گا، بول چال دے اندر جیڑا ہے نا تھوڑا بول چال دے اندر ایدہ تھوڑا تجربہ ہے اور خطابت دے اندر یہ بہتر رہے گا، لوگاں دے جیڑا تبلیغ دی دعوت دینی ہے ایدی طرف بلان دے اندر آسانی پیدا ہوئے گی اور میری جیڑا ہے نا مدد کرے گا۔ تے اللہ کریم نے پھر اس وقت جیڑا جناب موسیٰ علیہ السلام نے پائی جناب ہارون علیہ السلام نے جیڑا نال بھیج دیتا، اور آپ نے دونوں پائیاں نے جا کے فرعون دے دربار دے اندر کلمہ حق بلند کیتا۔ تسی غور و فکر کر کے ویکھیا جے کوئی طاقت نال اس وقت ظاہری طور دے تے جڑی گل ہو لگی ہے، باطنی طور تے اللہ نے کہہ کے بھیجا سی تے جتنی طاقت خدا دی اتنی تے کسی دی ہو نہیں سکتی، ظاہری طور دے تے کوئی اثار کول موجود نہیں، کوئی ہتھیار نہیں،
کوئی جناب اپنا تلوار نہیں، کوئی چیز موجود نہیں، صرف دو بھائی گئے نے تے جا کے اس دربار وچ کھڑیا ہو کے کہ جڑا خود خدا ہوندا دعویٰ کردا ہے اونوں کہہ رہے نے کہ بے ایمانہ تو خدا نہیں، خدا وہ ہے جڑا وحدہ لا شریک ہے، خدا وہ ہے جڑا وحدہ لا شریک ہے، تے چھڈ دے جھوٹیاں خدائی دے دعوے، آجا رب دی بارگاہ دے اندر جے تو عزت پانا چاہتا ہے تے خدا بھی بارگاہ چاہتا ہے جس رب نے تینوں اے بادشاہی دتی ہے جے او رب نو راضی کرے گا تے دنیا وچ بھی سکون لوے گا تے آخرت وچ بھی سکون ہوے گا۔ اس وجہ کر کے پتہ چل گیا جدوں خدا دی مدد شامل حال ہوے تے پھر کسی دی پریشانی دی ضرورت ہے پھر اللہ خود مدد کر دیتا ہے۔ دعائے اللہ عمل سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔